یہی استغفار کے حوالے سے گفتگو چلی ہے علامہ صاحب. استغفار بعض اوقات تو ظاہر ہے انسان کو اس کا حکم بھی ہے، لیکن کیا استغفار ہر موقع کے اوپر ضروری ہوتا ہے، یا عملی طور پہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہوتی ہے اور عملی توبہ کے بغیر آپ کی استغفار قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک مومن کی جو سب سے بڑی خصوصیت رسول اللہ کے کلام میں اور قرآن کی آیات میں جا بجا بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان امید اور خوف دونوں کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی رحمتوں سے امید اور اپنے گناہوں کے نتائج کا خوف. استغفار اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. استغفار مومن کی خصوصیات میں سے ہے. استغفار کس سے؟ اپنے گناہوں سے. سوال یہ ہے کہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور استغفار بھی کرتے چلے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ استغفار نہیں ہے. استغفار تب ہے جب اس استغفار کی شرائط بھی ساتھ میں ہوں. چونکہ ابھی آپ کے سوال سے مجھے یہی تاثر ملا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں چند گناہوں کا فی الجملہ تذکرہ کیا ہے. سارے گناہ نہیں، چند. اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم. ہر گناہ کے اثرات مختلف ہیں. زنا کے الگ اثرات ہیں، حرام کھانے کے الگ اثرات ہیں، نگاہوں کے جو جرائم ہیں ان کے الگ اثرات ہیں، بولنے کے جو جرائم ہیں ان کے الگ اثرات ہیں. ہر گناہ کے الگ سے اثرات ہیں. ہر گناہ اپنا جب اثر رکھتا ہے تو اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اس فیلڈ میں انسان کو خود کو پاک کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم. جو چیز معصومیت کے پردے پھاڑ کر مجھے برہنہ کر دیتی ہے اور عیاں کر دیتی ہے اور بے آبرو کر دیتی ہے، ان گناہوں سے میں استغفار کر رہا ہوں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دعاؤں کو اوپر جانے سے روک دیتی ہیں. دعا یہیں پر رک جاتی ہے، آگے جاتی ہی نہیں ہے. وہ یہی فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، جس کو دعائے خضر بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ گناہ جو دعاؤں کو قبولیت سے روکتے ہیں ان سے میں استغفار کر رہا ہوں. اگر اس طرح سے آپ چلتے چلے جائیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. کچھ گناہ نعمتوں کو نقمت میں اور عذاب میں بدلنے کا سبب ہے. یعنی مجھے اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے، اہل دعا ہوں، اہل قرآن ہوں، اچانک میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں اور مجھ سے دعا پڑھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی لذت مجھ سے چھن جاتی ہے، نیک کام کرنے کا جو ایک اندر جذبہ اور خواہش ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے. اب میں زور لگا کے کروں بھی تو مجھے وہ لذت فیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے کوئی ایسا جرم انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے وہ جو نعمت مجھے دی تھی وہ مجھ سے چھین لیا ہے. تغیر النعم، نعمت کو اس نے تبدیل کر دیا ہے. تحبس الدعاء، دعا کو اس نے روک دیا ہے. تنزل البلاء، خود اللہ کی بارگاہ میں دل کا کالا ہونا انسان کا کہ اللہ سے بات ہی نہ کر سکے، تو یہ ایک بہت بڑی بلا ہے. بلا صرف گرنا، چوٹ کھانا، پیسے کا چھن جانا، زلزلے کا آنا، یہ تو بلا نہیں ہے. صرف خود انسان کا اللہ سے غافل ہونا دنیا میں اس انسان کے لیے سب سے بڑی بلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو غریب بنایا لیکن اس طرح کی بلاؤں سے ہمیشہ بچایا ہے. اور عام طور پر ہم غربت کو، تنگ دستی کو، بیماری کو بلا سمجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کو کبھی اہمیت ہی نہیں دیتے، جبکہ یہ ان کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ اہم ہے. لہٰذا ہر وہ گناہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان دیوار کھڑی کر دے، اس گناہ کو سب سے پہلے مجھے اپنے وجود سے کھرچ کر پھینکنا ہے. اور استغفار اس عمل کا نام ہے. استغفار لفظ نہیں ہے. ہاں لفظ بھی ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہ کہے. استغفار کے مختلف طرق اور مختلف انداز بیان کیے گئے. آپ صرف کہیں استغفر اللہ ربی کافی ہے، آپ کہیں صرف استغفر اللہ کافی ہے. لیکن اگر آپ اس کی تفصیل میں جانا چاہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم واتوب الیہ، مختلف انداز میں آپ اس کے صفاتی ناموں کے تذکرے کے ساتھ استغفار کر سکتے ہیں. لیکن
اس سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار سے پہلے آپ کے اندر وہ کیفیت تو ہو. لہذا ایک شخص کو امیر المؤمنین نے دیکھا سامنے بیٹھا اسی طرح جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نہج البلاغہ میں جملہ ہے، فرمایا کہ سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے، یعنی یہ بہت بڑا طعن ہے. اللہ اکبر. تمہاری ماں تم پر روئے یعنی تم مر جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ کیا استغفار یہ ہوتا ہے؟ فرمایا جب تک تم اپنے بدن میں حرام کی خوراک کی وجہ سے بنے ہوئے گوشت کو پگھلاؤ نہیں، اللہ اکبر. جب تک تم اپنے ماضی کے گناہوں کو اپنے اندر سے کھرچ کر پھینکو نہیں، جب تک اپنے وجود کو حرام اور خدا کی مخالفتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیات سے پاک نہ کرو، اس وقت تک تمہارے یہ کلمات کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ اس لیے استغفار کی جو شرائط ہیں ان شرائط کی طرف آپ جب تک توجہ نہیں دیتے استغفار اپنا اثر نہیں رکھتا. اللہ اکبر.